اس وقت جو حالات ہیں وہ دیکھیے کہ دو اہم ترین، آج توشہ خانہ کیس کا الیکشن کمیشن کے اس میں کیس آیا آپ کا، الیکشن کمیشن نے عمران خان کے وکیل سے کہا کہ وہ ساری ڈاکومنٹس پروف دیں جو اس وقت آپ کے خلاف چارجز ہیں۔ توشہ خانہ کیس کے بارے میں آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ 1 مہینے کے اندر اس کو فیصلہ دینا ہے، ہو سکتا ہے 15 دن میں دے دیں۔ اب عمران خان کے پاس توشہ خانہ کے حوالے سے کتنے دلائل ہیں، کتنے پروف ہیں، ثبوت ہیں، کیونکہ بظاہر تو جو ڈاکومنٹیشن الیکشن کمیشن کے سامنے لائی گئی ہے وہ یہ لائی گئی ہے کہ 2-3 چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو 200 کے قریب کوئی آپ کے آئٹمس لیے ہیں، 52 کیٹیگریز ہیں، 10,000، 5,000، 25,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، تقریباً 30، 40، 50 کروڑوں کے بارے میں انہوں نے تحفے لیے ہیں۔ اس کے اوپر 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے جو اماؤنٹ تھا جو دینا تھا جو قانونی طور پر وہ نہیں دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سے ایسے آئٹمس ہیں جو آپ نے لیے اس کا ذکر نہیں ہے آپ کے گوشوارے میں، اور جو آپ کے اثاثے کا حصہ بنے وہ آپ نے الیکشن کمیشن کے جو نامینیشن ہوتا ہے اس میں بھی نہیں بتایا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین صاحب یا فیصل وارڈر صاحب کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے اگر کوئی انفارمیشن صرف نہیں دے سکے، بہت معمولی سی چیز، تو اس پہ تاحیات نااہلی ہے سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے۔ خود عمران خان صاحب اس کا حصہ ہے، کہا جاتا ہے کھوسا صاحب اور آپ کے ثاقب نثار اور آج بھی کچھ ججز اس بینچ کا حصہ رہے تھے۔ تو ہاؤ کین اٹس پاسبل کہ جب آپ نے 2018، 2019، 2020 میں نہیں دیا، جمع نہیں کرایا، بتایا نہیں، تو اور وہ چیز پروف بھی آ گئی ہے، سامنے بھی آ گئی ہے، ظاہر ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے، آپ بیک ڈور پہ تو ریٹروسپیکٹو چیزیں نہیں ڈال سکتے نا، تو وہ آپ کے مخالفین کے پاس آ گئی ہے، تو اب وہ الیکشن کمیشن ہے۔ تو یہ بڑا کرسٹل کلیئر کیس ہے، یہ بھی جس طرح فیصل وارڈر کا تھا، جس طرح فارن فنڈنگ کے بارے میں ہم کہتے تھے، تو توشہ خانہ بھی کرسٹل کلیئر کیس ہے، اور اس میں عمران خان کی بچت کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بچت ہوئی تو وہی والا ہوگا کہ جس طریقے سے 63A میں یا پنجاب کا جو ریسٹوریشن ہوئی ہے حکومت کی، ویسا فیصلہ اگر کوئی کر دے تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن بظاہر میرٹ پہ اگر اس فیصلے کو دیکھا جائے تو کرسٹل کلیئر کیس ہے، اوپن شٹ کیس ہے۔ عمران خان صاحب اپنے ہی ان ڈاکومنٹس کو جس میں وہ سائن کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے دیا نہیں ہے، وہ اس چیزوں کو کیسے کور کریں گے۔ دوسری طرف فارن فنڈنگ کے حوالے سے آج عدالت میں کیس تھا، اور فارن فنڈنگ میں عدالت میں اس بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ آیا یہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے فارن فنڈنگ کا کیس، کیونکہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ کوئی 76 صفحات پہ الیکشن کمیشن نے 8 سال کی محنت کے بعد 95 کمیٹیز کی انکوائری، اسٹیٹ بینک، دوسرے ادارے، سرکاری ادارے، اس کے بعد نچوڑ کے بعد یہ ساری چیزیں آئی ہیں، ڈاکومنٹس آئے ہیں، اور اب تو FIA انکوائری کر رہی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں میں FIA کے پاس کیوں جاؤں، حالانکہ ماضی میں جتنے بھی پرائم منسٹر نواز شریف، آپ ان کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ GIT کے سامنے پیش ہوئے، عدالتوں کے سامنے، تو کوئی بھی ممرہ نہیں۔ اور خود عمران خان صاحب نے سٹارٹ لیا تھا، اور کہ جی کوئی شخص چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی قانون سے باہر نہیں ہے۔ اور انہوں نے خود آفر کی تھی، بڑی زبردست آفر کی تھی ان کی، کہ جناب مجھ سے شروع کیا جائے، مجھ سے منسٹری۔ تو آج اگر توشہ خانہ میں اور فارن فنڈنگ میں یا دوسری جگہوں پر، ایون کہ بغاوت کے کیس میں، اب وہ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ جو آپ کے شہباز گل ہیں، ان پر پریشر اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ یہ کہیں کہ عمران خان نے سب کچھ کرایا۔ تو عمران خان صاحب کو یہ خوف کیوں ہے؟ عمران خان صاحب کو خوف یہ 2 وجوہات سے۔ ایک وجوہات یہ ہے کہ اسٹارٹ میں تو شہباز گل نے سب چیزیں بتا دی ہیں، جو میری اطلاعات ہیں، سب کچھ بتا دیا ہے کہ کس نے کہا ہے، کہاں سے اسکرپٹ تھی، کون اس میں انوالو ہے، اور کس کے سامنے بات ہوئی، اور میں نے پارٹی پالیسی سب کی ہے۔ اب جو اس وقت شہباز گل پیمس میں بورڈ ان کو دیکھ رہا ہے، بظاہر جو انیشل بورڈ کی رپورٹ آئی ہے اس میں کوئی واضح تشدد کے نشانات کہیں بھی نہیں ہے۔ ٹینڈرنس ہے، ٹینڈرنس تو کسی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے،
باقی ان کے سانس کی جو حالت ہے، دمہ جس کو کہتے ہیں، عام لفظوں میں بتا دوں، یہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب وہ سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہوتے ہیں، جب وہ کسی خوف کا مبتلا ہوتے ہیں تو پینک اٹیک ہوتا ہے، اس میں سانس بہت تیزی سے چلنے لگتی ہے، پلس تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے۔ بہرحال شہباز گل ایک شہری ہیں اور ابھی ان پر چارج ثابت نہیں ہوا ہے، الزام ہے، الزام بہت بڑا ہے، لیکن کسی بھی قسم کی ان کی جان کو اگر خطرہ ہے تو اس کو پہلے ٹریٹ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ جو میڈیکل بورڈ یہ ڈیسائیڈ کرے گی، کیونکہ وہی اس کے صحیح رائٹ ہے، ورنہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں ہر آدمی کمنٹس کر رہا ہے، جو ڈاکٹر ہو یا نہ ہو، تو یہ ٹیکنیکلٹی ہے، اور یہ ٹیکنیکلٹی صرف ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ آئدر ان کو اب سننے میں آیا ہے کہ بظاہر بورڈ کو نے اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ اس کو ایڈمٹ کیا جائے۔ ایک عام آدمی آتا تو شاید ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں کرتا، لیکن کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہو گیا ہے تو اس لیے اس کو ایڈمٹ کیا گیا۔ بہرحال بورڈ اس کا فیصلہ کرے گی۔ میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا پیٹرول کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، اور یہ جو معاشی طور پر پاکستان بہتر بھی ہو رہا ہے، ڈالر کی پرائزز بھی کم آ رہے ہیں، لیکن عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا ہے، انفلیشن بڑھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں 63 کی کابینہ ہو گئی ہے، ایک سالہ حکومت ہے۔ اگر آپ اتحادی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سیاست نہیں بلکہ ریاست بچانے آیا ہوں، تو آپ یہ بتائیے کہ 63 افراد کو جو آپ تنخواہ دیں گے، یا 63 افراد کو آپ پورٹ فولیو دیں گے، ان کے اسٹاف دیں گے، ان کے اوپر جو خرچ آئے گا وہ کہاں سے آئے گا؟ اس غریب لوگوں سے، ٹیکس کے پیسے سے، جو آلریڈی مر رہے ہیں۔ معیشت کا یہ حال ہے کہ آپ معاشی طور پر اس وقت بہت برے حالات میں، آپ یہاں پر اپنی ریاست کو بچا رہے ہیں یا اپنی سیاست کو بچا رہے ہیں؟ تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ آپ اپنی سیاست کو بچا رہے ہیں، کیونکہ آپ سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ 11 رکنی یا 9 رکنی جماعت یہ بات ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی تھی کہ ہم عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے؟ عوام پر بوجھ اس لیے ڈلے گا اگر ہم نے 13 رکنی یا 63 رکنی یا 70 رکنی جو ہے وہ آ کر کابینہ بنائی، تو اس میں ہم عوام پر بوجھ ڈالیں گے، معیشت پہ بوجھ ڈالیں گے جو آلریڈی خراب ہے۔ تو ہم کیوں نہ 15 افراد لیں، 2 افراد ہر پارٹی سے، ایک افراد لے لیں، چلیں 2 افراد لے لیں، 9 دونی 18 ہو جائیں، چلیں 3 لے لیں، 27 ہو جائے، لیکن 63 اور ایسے لوگ جو جن کی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل کے بارے میں تو خود پی ایم ایل این کے نواز شریف نے کہا کہ جی ان کی یہ جو پرائزز بڑھائی گئی ہیں اس کو ایگری نہیں کرتے، مریم نے کہا، اور پھر ان کے اپنے ہی لوگوں کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل نااہل آدمی ہے، ان کو نکالا جائے، لیکن حکومت انہی کو لے کے آگے چل رہی ہے، اور اس طریقے سے عوام کو جو ریلیف ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے۔ اب سنا ہے کہ لیوی کا مسئلہ بھی آ رہا ہے، اور وہ آپ کے مزید جو ہے وہ آپ کے پرائزز بڑھیں گے۔ تو حکومت نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچائیں گے، اس عمل سے کہیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ریاست بچانے آئے ہیں، یہ لگتا ہے سیاست بچانے آئے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مفتاح اسماعیل کے اس قسم کی کارکردگی کے بنیاد پر، یا موجودہ حکومت کی اس قسم کی کارکردگی کی بنیاد پر، آئندہ آنے والے وقت میں جو نقصان پہنچے گا وہ اس پارٹی کو پہنچے گا جو اس وقت ملک میں حکومت کر رہی ہے، خاص طور پہ جو وزارت عظمیٰ جس کے پاس ہے۔